اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ارباز اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ٹروتھ اینڈ فیکٹس۔ تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے، اچھے سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جس ٹاپک پہ ہم لوگ آج ویڈیو بنائیں گے، وہ ہے اسلام کے انڈیفیٹڈ 5 وارئرس جن کو کوئی نہیں ہرا سکتا۔ تو اسلام میں تو بہت سارے وارئرس ہیں جن کو بیسیکلی وہ سب فائٹ کیے ہیں، اور سب سے پہلی بات کہ یہ 5 وارئرس ایسے ہیں کہ جس کو انڈیفیٹڈ مطلب ان کو کوئی ہرا نہیں سکتا تھا۔ اور یہ جو ویڈیو بنا ہے یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے ہاسی ٹی وی کو۔ تو زیادہ ٹائم ویسٹ نہ کرتے ہوئے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتانا چاہوں گا ایک چھوٹی سی گزارش، اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور پاس میں رہے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ ہمارا ویڈیو آپ تک پہنچ پائے اور آپ کو اس سے علم بھی حاصل ہو سکے۔ تو زیادہ ٹائم ویسٹ نہ کرتے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب وعلیکم شفقت السلام۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ آج کی نوجوان نسل ہالی ووڈ کے فکشنل کریکٹر سپر ہیروز سے بہت زیادہ متاثر نظر آتی ہے۔ انہیں اپنا آئیڈیل مان کر ان کے جیسا بننا اور ان کے جیسا دکھنا چاہتی ہے، یہاں تک کہ ان کے جنون کے اندر کچھ لوگ ایکسٹریم لیول کی سرجریز تک کروا چکے ہیں۔ لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام صرف اور صرف فرضی کردار ہیں۔ پر آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اسلام نے حقیقت میں اس دنیا کو کچھ ایسے سپر ہیروز، جنگجو اور وارئرز دیے ہیں جو کہ میدان جنگ کے اندر جب اللہ اکبر کہہ کر اترتے تھے تو کوئی بھی شخص ایسا موجود نہیں تھا جو کہ ان کا مقابلہ کر سکے، جنہیں ساری زندگی کسی شخص نے یا پھر ایک بھی میدان جنگ کے اندر کبھی شکست نہ ہوئی۔ پر افسوس کہ ہماری آج کی زیادہ تر مسلمان نسل شاید ان کے نام اور ان کے کارناموں سے واقف ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسلامی تاریخ کے کچھ ایسے ہی ناقابل شکست جنگجو سپہ سالاروں کا ذکر کریں گے جو کہ میدان جنگ میں اکیلے ہزاروں کے لشکر پر بھاری تھے۔ نمبر 5، طارق بن زیاد۔ طارق بن زیاد بربر نسل سے تعلق رکھنے والے مسلمان اور بنو امیہ کے جرنیل تھے۔ اموی خلیفہ عبد المالک بن مروان کے دور کے اندر انہوں نے 711 عیسوی میں آج کے دور کے اسپین کی مسیحی حکومت پر قبضہ کر کے پورے یورپ کے اندر مسلم حکومت کا آغاز کیا، جو تقریباً 800 سالوں تک قائم رہی۔ انہوں نے اپنی فوج کے ساتھ کشتیوں پر شمالی افریقہ کے ساحل سے جبرالٹر کو پار کیا اور تمام کشتیوں کو جلا دینے کا حکم دیا تاکہ کوئی بھی سپاہی میدان جنگ کو چھوڑ کر نہ بھاگ سکے۔ طارق بن زیاد انتہائی ذہین اور بہادر سپہ سالار تھے۔ انہوں نے اپنی فوج کو اسی ایک پتھر کے قریب اکٹھا کیا جسے آج کے ٹائم کے اندر جبرالٹر کی چٹان یا جبل الطارق کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اسپینش زبان کے اندر اسے آج بھی جبرالٹر کہتے ہیں، جو طارق بن زیاد کے نام سے منسوب ہے۔ پہلی بار طارق بن زیاد کی فتح سے یورپ اسلام کے اندر داخل ہوا۔ جبرالٹر گزشتہ 300 سال سے برطانیہ کے قبضے کے اندر ہے، اور اسی بات پر اسپین اور برطانیہ کا اختلاف آج بھی موجود ہے، اور طارق بن زیاد کا نام تاریخ کے اندر امر ہو چکا ہے کیونکہ 2012 کے اندر برطانیہ کے مرکزی بینک نے جبرالٹر کی حکومت کے لیے 5 پاؤنڈ کا ایک کرنسی نوٹ بھی جاری کیا جس پر طارق بن زیاد کی تصویر موجود تھی۔ یہ اس بات کا اقرار تھا کہ اسپین کی تاریخ کے اندر آج بھی طارق بن زیاد ایک ہیرو کے طور پر امر ہے اور ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ آج اسپین کی کوئی 5.5 کروڑ کی آبادی میں سے صرف 20 لاکھ مسلمان اور تقریباً 80,000 کے قریب پاکستانی موجود ہیں۔ نمبر 4، صلاح الدین ایوبی۔ الناصر صلاح الدین بن یوسف بن ایوب، جو کہ عام طور پر صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانے جاتے ہیں، ایوبی سلطنت کے بانی اور اس سلطنت کی بنیاد رکھنے والے تھے۔ ایوبی نسل کرد نسل کے مسلم خاندان کی حکومت تھی جس نے 12ویں اور 13ویں صدی کے اندر مصر، شام، یمن، دیار بارکر، مکہ، حجاز اور شمالی عراق پر حکومت کی۔ وہ نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ پوری انسانی تاریخ کے مشہور ترین فاتحین، جنگجو اور حکمرانوں میں سے ایک ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے کارناموں کے اندر نور الدین زنگی پر بھی بازی لے گئے جن کے وہ فوجی کمانڈر تھے، اور نور الدین زنگی کی وفات کے بعد یہ حکمران بنے۔ 1182 تک شام، موصل، حلب کو فتح کر کے انہوں نے اپنی سلطنت کے اندر شامل کیا اور صلیبی سردار سے معاہدہ کیا کہ ہم لوگ مل کر امن کو قائم رکھیں گے، ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے۔ لیکن یہ صلیبی سردار جس کا نام تھا رونالڈ، انتہائی بد زبان، منافق اور وعدہ خلاف قسم کا انسان تھا۔ یہ باقاعدہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کیا کرتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے قسم کھائی تھی کہ اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کریں گے۔ 1186 کے اندر ان تمام صلیبی فوجوں نے ایک ساتھ مل کر حجاز مقدس پر حملہ کیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے انہیں حتین کے مقام پر روک کر بدترین شکست دی، جس میں 30,000 عیسائی مارے گئے اور اتنے ہی تقریباً قیدی بن گئے۔ سلطان نے رونالڈ کا سر خود اپنے ہاتھوں سے قلم کیا اور اس کے بعد بیت المقدس کی طرف بڑھ گئے۔ مسلسل 1 ہفتے کی خون ریز جنگ کے بعد مسیحوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی درخواست کی
اور یوں 88 سال کے بعد یعنی 88 ایئرز کے بعد فلسطین مسلمانوں کے قبضے کے اندر چلا گیا، جو 1948 تک اسرائیلی ریاست کے وجود سے پہلے تک مسلمانوں کے پاس ہی رہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے اندر جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اور بیت المقدس کی فتح ان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی، اور انہیں ہی فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے 1187 کے اندر یورپ کی یونائٹڈ فوج کو عبرتناک شکست دے کر بیت المقدس کو ان سے آزاد کروایا، اور آخر کار 1193 کے اندر دمشق کے اندر انتقال کر گئے۔ انہوں نے اپنی ذاتی دولت کا زیادہ تر حصہ اپنی رعایا کو دے دیا، ساری زندگی اتنا سرمایہ جمع نہیں کر پائے کہ حج بھی کر پاتے، حالانکہ یہ ان کی ساری زندگی کی بہت بڑی خواہش تھی۔ انگریز مورخ لکھتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی بہت ہی عجیب قسم کا حکمران تھا، کیونکہ باقی دنیا کے بادشاہوں نے اپنے خوف اور جلال کی وجہ سے عزت پائی، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے عوام سے محبت اور ان کی تکلیفوں کو دور کر کے۔ نمبر 3، مختار ثقفی۔ ہاشمی خاندان سے تعلق رکھنے والے مختار ثقفی ایک انتہائی بہادر اور ذہین حکمران اور جنگجو تھے، اور میدان جنگ میں ان کے مقابلے میں کوئی بھی شخص ٹک نہیں پاتا تھا۔ ان کی بہادری کا خوف پورے عالم اسلام کے اندر پھیلا ہوا تھا، اور مختار ثقفی اسلامی تاریخ کے ان چند حکمرانوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے بنو امیہ کے خلاف تلوار اٹھائی، اور کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کی شہادت کا بدلہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر چن چن کر ایک ایک قاتل کو قتل کر کے اور ان سے بدلہ لے کر کیا۔ سینکڑوں قاتلان حسین کو انہوں نے قتل کیا، جس کے اندر شمر بھی شامل تھا، جس نے امام حسین علیہ السلام کا سر جسم سے علیحدہ کر کے نیزے پر لٹکا کر دمشق کے اندر بھجوایا تھا، اور ہرملہ بھی، جس نے امام حسین علیہ السلام کے 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر کو تیر سے شہید کیا تھا۔ اہل بیت سے ان کی محبت قابل رشک تھی۔ امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے والی فوج کے کمانڈر عمر سعد اور عراق کے گورنر ابن زاد کے سر کو جب امیر مختار نے امام زین العابدین کو بھیجا، جو کہ بیماری کی وجہ سے کربلا کے اندر شہید ہونے سے بچ گئے تھے، کیونکہ وہ اپنی بیماری کی وجہ سے مدینہ کے اندر ہی رہ گئے تھے، تو امام زین العابدین نے امیر مختار کے حق کے اندر دعائے خیر فرمائی۔ اسی طرح سے امام محمد باقر نے کہا کہ مختار کو گالی نہ دو، کیونکہ اس نے ہمارے قاتلوں کو قتل کیا اور ہمارے خون کا قصاص لیا۔ ان کے والد کا نام ابو عبیدہ ثقفی تھا، جنہوں نے حضرت عمر کے دور کے اندر عراق کی ایک مہم کے اندر سپہ سالار بن کر قیادت کی، جس میں وہ شہید ہو گئے تھے۔ مختار ثقفی کی عبداللہ بن زبیر سے شدید اختلافات کی بنیاد پر جنگ ہوئی۔ ادھر دوسری طرف بنو امیہ کی حکومت اور ان کی نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت سے دشمنی، جن کے سپاہیوں کو امیر مختار نے خود اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا، اور اسی وجہ سے ان کا اقتدار ان سے چھن گیا، اور عبداللہ بن زبیر کے بھائی مصعب کے ہاتھوں یہ شہید ہو گئے۔ اور امیر مختار کی دشمنی کے اندر بنو امیہ نے ان کے خلاف خود ساختہ نئی باتیں شامل کر دی کہ انہیں جھوٹا اور نبوت کا دعوے کرنے والا شخص کہہ دیا، لیکن اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ میدان جنگ کے اندر امیر مختار کے لیول کا طاقتور شخص ان کے کارناموں کی وجہ سے تاریخ کے اندر بہت ہی کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ نمبر 2، خالد بن ولید۔ تاریخ انسانی کے ایسے واحد کمانڈر جو کہ جب بت پرست تھے، نہ تب کوئی جنگ ہارے اور نہ ہی اسلام لانے کے بعد پوری زندگی کے اندر کوئی ایک بھی جنگ ہارے۔ خالد بن ولید، جنہیں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کہا جاتا ہے، ان کی بہادری کے قصے پورے عرب کے اندر مشہور تھے۔ حالانکہ رومن اور پرشین امپائر اس وقت سپر پاور تھی، مگر ان دونوں کے کمانڈر خالد بن ولید کے سامنے کھڑے ہونے سے گھبراتے تھے۔ وہ ہمیشہ اپنی فوج کو فرنٹ سے لیڈ کیا کرتے تھے، اور میدان جنگ کے درمیان میں مخالف فوج کے اندر گھس کر ان کو قتل کیا کرتے۔ ایک ایک جنگ کے اندر ان کے ہاتھوں سے کئی تلواریں ٹوٹ جایا کرتی۔ اپنی سمجھداری، چلاکی، منصوبہ بندی اور بہادری سے وہ کبھی کوئی جنگ نہیں ہارے۔ رومن اور پرشین امپائر کے لیے وہ ایک بہت ہی ڈراؤنا خواب تھے، اور جنگ موتا کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر خالد بن ولید نے جب پہلی بار اسلام قبول کر کے ایک سپاہی کے طور پر شرکت کی، تو اس جنگ میں سب سے پہلے کمانڈر تھے زید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو اس کے بعد کمانڈر ہوں گے جعفر بن ابی طالب، اور ان کے بعد عبداللہ بن رواحہ کو اپنا کمانڈر چننا، اور اس کے بعد اپنے مشورے سے کسی بھی شخص کو چن لینا۔ ایک ایک کر کے یہ تمام کمانڈر شہید ہو گئے۔ سامنے رومیوں کے ہرکل بادشاہ کی تقریباً 1 لاکھ کی فوج موجود تھی۔ ایسے میں مسلمانوں نے فوج کے ایک سپاہی خالد بن ولید کو اپنا سپہ سالار منتخب کیا اور جھنڈا ان کے ہاتھوں میں دے دیا۔ حضرت خالد بن ولید نے میدان جنگ کے اندر ایک پرجوش اور ولولہ انگیز تقریر کی، اور اس کے بعد اچانک سے رومیوں پر حملہ کر دیا۔ رومی اس اچانک اور بھرپور حملے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھے، چنانچہ وہ بدحواس ہو کر شکست کھا کر بھاگ گئے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ جنگ موتا کے دن میرے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ گئی تھی، پھر میرے ہاتھ کے اندر صرف ایک یمنی بانا یعنی چھوٹی تلوار ہی بچ گئی تھی۔ اسی جنگ کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا۔
آپ نے فرمایا کہ خالد بھی کیا خوب آدمی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جسے اس نے کفار اور منافقین پر کھینچا ہے۔ نمبر 1، علی بن ابی طالب۔ اسلامی تاریخ کے اندر سب سے بہادر کمانڈر اور سپہ سالار کی بات ہو تو مولا علی علیہ السلام کے سوا بھلا یہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ کے شیر یعنی حیدر تھے۔ وہ جس بھی جنگ کے اندر اترا کرتے تھے اس میں کبھی بھی شکست نہیں کھاتے تھے۔ آپ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے شخص تھے جن کی تربیت خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ رسول اللہ کے لیے آپ ان کے بچوں کی طرح تھے۔ مولا علی علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جان سے بھی بڑھ کر پیار کیا کرتے اور ان کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے۔ چھوٹی بڑی تمام جنگوں کے اندر ان کے ساتھ رہا کرتے تھے سوائے غزوہ تبوک کے، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سے انہیں کہہ کر مدینہ پر لوگوں کی حفاظت کے لیے چھوڑا کہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر دے، اور فرمایا کہ علی تجھ سے میری وہی نسبت ہے جو کہ ہارون کی موسیٰ سے تھی، یعنی جیسے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر ہارون علیہ السلام کو اپنے لوگوں کے پاس چھوڑ کر چلے گئے تھے، بالکل ویسے ہی میں بھی ان لوگوں کو تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، پر میرے بعد کوئی نبی نہیں، کیونکہ حضرت ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے۔ مولا علی علیہ السلام کی بہادری کو چھوٹی سی ویڈیو کے اندر ایکسپلین کرنا ممکن نہیں، بس آپ یہ جان لیں کہ میدان جنگ کے اندر وہ سب سے آگے بڑھ کر ہمیشہ نہ صرف مسلمانوں کو لیڈ کرتے بلکہ عرب کے کفار کو یا ان کے سپہ سالاروں کو سب سے پہلے خود قتل کیا کرتے۔ آپ کی بہادری کا پورے عرب کے اندر چرچا تھا، جنہوں نے غزوہ خیبر پر مرب جیسے پہلوان کو قتل کیا جو اکیلا کئی لوگوں پر بھاری تھا، اور لوگ صرف اس کا نام سن کر اس کا سامنا کرنے سے ڈرتے تھے۔ مولا علی علیہ السلام نے خود جنگ خیبر کے موقع پر قلعے کے دروازے کو اکھاڑ کر پھینک دیا، جس کو کئی لوگ مل کر بھی نہیں اٹھا سکتے تھے۔ آپ نے بنو امیہ کے خلاف جنگ جمل، جنگ صفین اور خوارجیوں کے خلاف جنگ نیروان بھی لڑی، اور ہر جنگ کے اندر آپ کو اللہ کی طرف سے فتح نصیب ہوئی۔ حضرت علی کے جیسا بہادر، نیک، سمجھدار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلنے والا خلیفہ دنیا نے ان کے بعد نہ کبھی دیکھا اور نہ کبھی ان کے جیسا کوئی اور ہوگا، کیونکہ وہ بلا شبہ اسلامی تاریخ کے سب سے بہادر، ذہین اور نیک جنگجو اور حکمران تھے، جو کہ میدان جنگ کے اندر کبھی بھی دشمن کے سامنے نہ جھکے اور نہ کبھی جیت کے بغیر واپس مڑے۔ بالکل۔ تو کیا آپ لوگ اسلامی تاریخ کے ان سپر ہیروز کے بارے میں آج سے پہلے جانتے تھے؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔ اللہ اکبر۔ تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایسے ایسے واریئرس ہیں جنہوں نے اپنا گھر بار سب اسلام کے لیے لٹا دیا ہے نا، اور ان میں سے سب سے بڑے، جیسے کہ آپ کو بھی پتہ ہے، اگر بولنے میں اگر کچھ ہو گیا تو معاف کرنا، کیونکہ مجھے پتہ نہیں کہ ان کے سامنے میرے لفظ بھی بہت چھوٹے پڑیں گے۔ حضرت علی کے سامنے ایسے وہ فائٹر تھے، ایسے بہترین فائٹر تھے، جیسے کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ان کو لقب ملا ہے شیر خدا کا، تو ان کے سامنے کوئی ایسے فائٹ نہیں تھا جو ہارے نہیں ہیں، اور آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ ان کو ہرانا ناممکن تھا، تبھی تو ان کو سجدے پہ قتل کیا گیا۔ تو اسلام میں ایسے ایسے فائٹر ہیں، اور ابھی کا جو حالت چل رہا ہے اسلام کا، آپ کو بھی پتہ ہے کہ اسلام کبھی نہ ختم ہوا ہے نہ کبھی ختم ہونے والا ہے، پر ان ساری چیزوں پہ دھیان دینی پڑے گی تاکہ ہمارا جو آنے والا جو جنریشن ہے وہ ان چیزوں کو دیکھے، کیونکہ ابھی کا جو جنریشن ہے نا، وہ سب کچھ فون وغیرہ ان سب پہ ختم ہو چکے ہیں۔ کوئی اسلام کے بارے میں جاننا ہی نہیں چاہتا، اسلام کیا ہے کیا نہیں ہے کوئی جاننا نہیں چاہتا۔ ارے بھائی، آپ اسلام کو اگر جانو گے، دیکھو گے، اسلام کے اندر جاؤ گے، تبھی آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام کتنا بہترین مذہب ہے اور کتنا خوبصورت مذہب ہے۔ یہاں پہ ایسے ایسے بہترین فائٹر تھے جنہوں نے اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ تو یہی بولنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنے گھر پہ اپنے بچوں کو فون نہ دے کر کے قرآن تلاوت کرائیے، ان کو اسلام کے بارے میں اور جانکاری دیجیے، ان کو بیسیکلی فون نہ دے کر کے، جیسے کہ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا، قرآن شریف کی تلاوت کیجیے۔ اگر زیادہ ہوتا ہے فون میں یوٹیوب پہ بہت سارے اسلام کے بیان ہیں، آپ اسلام کو وہ بیان دکھائیے ان کو، تاکہ ان کے اوپر بھی ایک جذبہ ہو کہ نہیں، ہم بھی اسلام کو آگے بڑھانا ہے۔ اگر ایسا رہا تو بہت آنے والا جو جنریشن ہے، آنے والا جو ہمارا جو مذہب ہوگا نا، وہ پورا گمراہ ہوگا، اور اس گمراہی کا فائدہ کوئی اور اٹھائیں گے۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اپنے گھر پہ بتائیے۔ تو ویڈیو ہم یہیں پہ ختم کریں گے، اور ہمارا جو مین موٹیو ہمیشہ رہتا ہے کہ نماز کو قائم رکھیں، تاکہ نماز پہ ہی سب کچھ ہے۔ اگر آپ نماز گھر پہ پڑھیں گے تو آپ کو دیکھ کر کے آپ کے بچے بھی پڑھیں گے، تو اس پہ کیا ہوگا، ان کو بھی علم حاصل ہوگا۔ تو شاید اس ویڈیو سے آپ کو بھی بہت زیادہ علم حاصل ہوا ہوگا، اور مجھے بھی ظاہر سی بات ہے علم حاصل ہوا، کیونکہ مجھے بھی پتہ نہیں تھا کہ ایسے ایسے واریئرس ہیں۔
تو پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. ویڈیو ہی ختم کرتے ہیں. ویڈیو کو شیئر کیجیے, لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو, اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ ان تک یہ ویڈیو پہنچ پائے جو اسلام کے بارے میں جیسے فائٹر ہیں ان تک نہیں پہنچ پائے. تو آشا کرتا ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو اچھا لگے گا. امید کرتے ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم. فجر گئی تو نور گیا, جوہر گئی تو دولت گئی, اثر گئی تو صحت گئی, مغرب گئی تو کامیابی گئی, عشاء گئی تو سکون گیا. نماز کی اہمیت کو سمجھو اور ثواب کی نیت سے سبھی کو بھیجو.